اس کے قدموں کے تلے سارا زمانہ ہوگا، جو بھی سرکار مدینہ کا دیوانہ ہوگا۔ سب کہیں جو بھی سرکار مدینہ کا دیوانہ ہوگا۔ اس کو کچھ خوف نہیں روز حشر کا، سن لو اس کو کچھ خوف نہیں روز حشر کا، سن لو جس کا حامی میرے آقا کا گھرانہ ہوگا، جس کا حامی میرے آقا کا گھرانہ ہوگا۔ اس کو کچھ خوف نہیں روز حشر کا، سن لو جس کا حامی میرے آقا کا گھرانہ ہوگا۔ بزم محشر جو خدا نے ہے سجانی لوگوں، بزم محشر جو خدا نے ہے سجانی لوگوں، عظمت یار دکھانے کا بہانہ ہوگا، عظمت یار دکھانے کا بہانہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، افضل ہے مرسلوں میں
رسالت حضور کی اکمل ہے انبیاء میں، اکمل ہے انبیاء میں، نبوت حضور کی اکمل ہے انبیاء میں، نبوت حضور کی پہچان لیں گے آپ وہ اپنوں کو حشر میں، پہچان لیں گے آپ وہ اپنوں کو حشر میں، باخبر باخبر ہے چشم عنایت حضور کی، باخبر ہے چشم عنایت حضور کی، آنکھیں نہ ہو تو خاک نظر آئے آفتاب، آنکھیں نہ ہو تو خاک نظر آئے آفتاب، صدیق جانتے ہیں صداقت حضور کی، صدیق جانتے ہیں، آنکھیں نہ ہو تو خاک نظر آئے آفتاب، آنکھیں نہ ہو تو خاک نظر آئے آفتاب، صدیق جانتے ہیں صداقت حضور کی، صدیق جانتے ہیں صداقت حضور کی، میری نظر میں مرشد کامل ہے وہ بشر، میری نظر میں مرشد کامل ہے وہ بشر، دے سکے جو محبت حضور کی، دے سکے جو
زیارت حضور کی میری نظر میں مرشد کامل ہے وہ بشر کروا سکے جو زیارت حضور کی کروا سکے جو زیارت حضور کی آنکھوں کو اپنی چومتا رکھ رکھ کے آئینہ آنکھوں کو اپنی چومتا رکھ رکھ کے آئینہ ہوتی اگر نصیب زیارت حضور کی ہوتی اگر نصیب ہوتی اگر نصیب زیارت حضور کی کھولے ہیں مشکلات جہانے کئی محاذ کھولے ہیں مشکلات جہانے کئی محاذ کام آئی ہر قدم پہ حمایت حضور کی کام آئی ہر قدم پہ حمایت حضور کی کھولے ہیں مشکلات جہاں نے کئی محاذ کھولے ہیں مشکلات نے کھولے ہیں مشکلات جہاں نے کئی محاذ کھولے ہیں مشکلات جہاں نے کئی محاذ کئی جنگاں شروع کر دیا تے تواڈے کام کے آنی ہے کام آئی ہر قدم پہ حمایت رسول کی دوبارہ کھولے ہیں مشکلات جہاں نے کئی محاذ کام آئی ہر قدم پہ حمایت حضور کی کام آئی ہر قدم پہ حمایت حضور کی افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی اکمل ہے انبیاء میں نبوت حضور کی یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں یہ دن رات آنکھیں
نم کس لیے ہے غم خار آقا، تو غم 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 کس لیے ہے؟ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے غم خار آقا، تو غم کس لیے ہے غم خار آقا، تو غم کس لیے ہے غم خار آقا، تو غم کس لیے ہے؟ ثنائے نبی ہے ابھی نامکمل، ثنائے نبی ہے ابھی نامکمل، تو یہ چل رہے پھر قلم کس لیے ہے؟ تو یہ چل رہے پھر قلم کس لیے ہے؟ تو یہ چل رہے پھر قلم کس لیے ہے؟ اور جو اس نعت کا جان شعر ہے وہ سماعت کیجئے۔ گناہگار بولے کہ کون اب ہمارا، گناہگار بولے کہ کون اب ہمارا، تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں، تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں، تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں؟ اے جبریل چومو تماجن کی تلیاں، اے جبریل چومو تماجن کی تلیاں، تیرے لب بنے محترم کس لیے ہیں، تیرے لب بنے محترم کس لیے ہیں، تیرے لب بنے محترم کس لیے ہیں؟ اور یہ پوچھا کہ سجدہ روزے حشر گناہگار بولے ہیں کون 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 اب ہمارا، تو بولے محمد کہ ہم اس لیے ہیں، تو بولے محمد کہ ہم اس لیے ہیں، تو بولے محمد کہ ہم اس لیے ہیں۔ اور یہ پوچھا کہ سجدہ ہے کس جا پہ کرنا، یہ پوچھا کہ سجدہ ہے کس جا پہ کرنا، جواب آیا ان کے قدم کس لیے ہیں، جواب آیا ان کے قدم کس لیے ہیں، جواب
جواب آیا ان کے قدم کس لیے ہیں، یہ پوچھا کہ بگڑی کہاں سے بنے گی، یہ پوچھا کہ بگڑی کہاں سے بنے گی، جواب آیا ان کے کرم کس لیے ہیں، جواب آیا ان کے کرم کس لیے ہیں، جواب آیا ان کے کرم کس لیے ہیں، ان کو تو آنا ہے مدفن میں حاکم، ان کو تو آنا ہے مدفن میں حاکم، تو زندہ خدا کی قسم کس لیے ہے، تو زندہ خدا کی قسم کس لیے ہے، تو زندہ خدا کی قسم کس لیے ہے، یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہے۔ حضرات سوال ہے کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے ہیں؟ مسلمان تو ہے تسی نہیں علی رستہ نہیں، ابھی یہ رستہ کھلا رہے گا۔ کیسے مسلمان ہوئے ہیں؟ حضرت کیویں ہوئے؟ مسلمانوں کے گھر جم گئے تو مسلمان ہو گئے۔ ہن جنہاں نعت پڑھنی ہے اور غیر مسلم تھے، ایک دن قرآن کی آواز کان میں پڑی تو کلمہ پڑھ لیا۔ وہ نعت پڑھیں گے، بڑی خوبصورت نعت۔ چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی جانب، درود لب پہ سجا کے چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا کے بہار لوٹیں گے ہم کرم کے، بہار لوٹیں گے ہم کرم کے، دلوں کو دام بنا بنا کے چلو دیار نبی کی جان، نور کے جیسا سخی ہے کوئی، نور کے جیسا نبی ہے کوئی، نور کے جیسا نبی ہے کوئی، وہ بے نوا کو ہر جگہ سے، وہ بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بھلا بھلا کے، وہ بے نوا کو ہر جگہ سے، بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے بھلا بھلا کے چلو دیار
اساس عمل ہے میری، یہی سے بگڑی بنے ہے میری، یہی سے بگڑی بنے ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، در پہ دامن پھیلا پھیلا کے سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، ان کے در پہ دامن پھیلا پھیلا کے چلو رے نبی کی جان ہے، ان کو امت سے پیار کتنا ہے، رحمتیں بے شمار کتنے ہیں، رحمتیں بے شمار کتنے، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کے ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، راہیں اب تک سجی ہوئی ہے، دلوں کا کعبہ بنے ہوئے ہیں، دلوں کا کعبہ بنے ہوئے ہیں، جہاں جہاں سے حضور گزرے، جہاں جہاں سے حضور گزرے، قدم اپنا سجا سجا کے، جہاں جہاں سے حضور گزرے، قدم اپنا سجا سجا کے، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، کہ کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، اگر آقا نے یاد کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مدینے گیا میں خالد، میں خاک طیبہ کو ڈال لوں گا، آنکھوں میں سرما بنا بنا کے، میں خاک طیبہ کو ڈال لوں گا، آنکھوں میں سرما بنا بنا کے، کسائی بابا دائے بیڑا پر آوے، کسائی بابا دائے بیڑا پر آ، او جڑا اج ایتھے آیا او تریا، جڑا اج ایتھے آیا او تریا، جڑا اج ایتھے آیا او تریا، ویکھو سائیں بابا دائے بیڑا پر آ، ویکھو سائیں بابا دائے بیڑا پر آ، جڑا ایتھے آیا او تریا، بس جڑا اج ایتھے آیا او تریا، تے چنگا اس منگتے دا کم بڑھیا، چنگا اس منگتے دا کم بڑھیا، چنگا اس منگتے دا کم بڑھیا، بھئی جنہیں سچے دل نال پیر منیا، جنہیں سچے دل نال
मीर मनिया ओ जिन सच्चे दिल नाल पल्ला पड़िया जिन सच्चे दिल नाल पल्ला पड़िया बस जेड़ा अज इत्थे आया ओह तरिया बस जेड़ा अज इत्थे आया ओह तरिया जेड़ा अज इत्थे आया ओह तरिया जित करम सरकार कर दे जित करम सरकार कर दे साईं बेड़ा ओदा पल विच पार कर दे साईं बेड़ा ओदा पल विच पार कर दे सुबह किसे दाने कम अड़िया सुबह किसे दाने कम अड़िया बस जेड़ा अज इत्थे आया ओह तरिया जेड़ा अज इत्थे आया ओह ते खाली उस तर तो कोई जागदा खाली इस तर तो ना कोई जागदा साईं बाबा मदीने दिया मोरा लगदा सोना मुर्शद मदीने दिया मोरा लगदा बस मेरा मुर्शद मदीने दिया मोरा लगदा जेड़ा साईं बाबा दिए पौड़ी चढ़िया जेड़ा साईं बाबा दिए पौड़ी चढ़िया बस जेड़ा अज इत्थे आया ओह तरिया उस साईं बाबा दाते गौस पा गए ने उस साईं बाबा दाते गौस पा गए ने नबी पाक ने सिद्दीक़े अकबर आए ने नबी पाक ने सिद्दीक़े अकबर आए ने रहमतां दा इत्थे अज मीवरिया रहमतां दा इत्थे अज मीवरिया बस जेड़ा अज इत्थे आया देखा कि ओदा दुखा तो किनारा हो गया जिन्नू साईं बाबा दा नजारा हो गया बस जिन्नू साईं बाबा दा नजारा हो गया देखो कितना सोना है चन चढ़िया देखो कितना सोना है चन चढ़िया बस जेड़ा अज इत्थे आया ओह तरिया जेड़ा अज इत्थे आया ओह तरिया देखो साईं बाबा दा बेड़ा परिया ओ जेड़ा अज इत्थे आया ओह तरिया नामदो व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह करम की भीख मिले तो हयात बनती है हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है करम की भीख मिले तो हयात बनती है हजूर आप नवाजें तो बात बनती है रुखे हजूर का सदका ये दिन चमकता है आपकी जुल्फ़ों के साए से रात बनती है हजूर आप नवाजें तो बात बनती है मिले जो इज़्न सनाका तो लफ्ज़ मिलते हैं अगर हो आपकी मर्ज़ी तो नात बनती है हजूर आप नवाजें तो बात बनती है दरे हबीब की ज़ियारत बड़ी सादत है हो आपका बुलावा तो बरात बनती है हजूर आप नवाजें तो बात बनती है जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने उसे वसीला बनाओ तो बात बनती है हजूर आप नवाजें तो बात बनती है मद हाज़रीन असी नाता पढ़ रहे हैं नबी पाक की शान बयान कर रहे हैं या रसूलुल्लाह कह रहे हैं उन्होंने को मंग रहे हैं मदीने जान की तमन्ना कर रहे हैं उन्होंने गुलाम बनने दूसरे फिरके वाले कहते रहे थे है ही शिरक और शिरक कभी माफ नहीं होता नात बिदत है और हर बिदत जहन्नम में ले जाती है वो कहते तुम ऐसे दो काम कर रहे हो एक तो शिरक कर रहे हो एक बिदत कर रहे हो और दोनों की बख्शिश नहीं होनी हम कहते हैं हम पता नहीं जन्नत में बैठे हुए हैं वो कहते हैं जहन्नम में जा रहे हैं कुरान और हदीस से उलमा कराम बड़ा जवाब देते हैं वो भी जवाब देते हैं मनाजरे होते हैं फैसला नहीं होता कभी फैसला नहीं होता मेरी 80 साल उम्र है बिचों 70 साल होश वाली है
اس دن سے مناظرے سن رہے ہیں، کسی مناظرے کا فیصلہ نہیں۔ دونوں کہتے ہیں ہم جیت گئے، نعت پڑھنے والے کہتے ہیں ہم جیت گئے، وہ بدعت کہنے والے کہتے ہیں ہم جیت گئے، شرک کہنے والے کہتے ہیں یہ مرے گئے، ہم کہتے ہیں ہم پڑھ کے جنت میں چلے گئے۔ تو حضرت صاحب کی جواب ہے نا؟ اے سارے بیٹھے ہیں اسی عربی سان نہیں آتی، حدیث سان نہیں آتی، قرآن کا سان شان نزول نہیں، حضرت صاحب کی کریے؟ کی جواب ہے نا؟ ایک جواب ایک بندے کو ہے اور اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ آج یہ مہینہ بھی ان کا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہو جائے، صدیق اکبر کی شان بھی ہو جائے، دونوں چیزیں ہوں۔ وہ کون ہے صدیق؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ عشرہ مبشرہ میں نمبر 1 جنتی ہے۔ جو جنتی کام کرتا ہے حضرت صاحب وہ تو ٹھیک ہی کرتا ہوگا کہ جنتی غلط کر کے کام جنت تو نہیں جا سکتا۔ نہ صرف جنتی، صدیق اکبر جنت کا مالک بھی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی چابیاں عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چابیاں تو مالک، اٹھا کے چابیاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو عطا فرما دی۔ نہ صرف جنتی، عشرہ مبشرہ میں نمبر 1 جنت کا مالک بھی اور دوزخ کا مالک بھی۔ اب جو وہ بات کرے گا حضرت صاحب سچی کرے گا، یہ تو نہیں کہ بندہ کام کرے جہنم والوں اور جائے جنت میں، یہ تو بہت مشکل ہے۔ اور وہ ایسی ہستی ہے اگر ان سے محبت ہو جائے نا، صدیق اکبر سے محبت ہو جائے تو انہوں نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھ سے محبت کرنے والے کو میں ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ اب ان کا دامن پکڑیے، جنتی ہے یار، میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے، بلکہ جنت کا مالک بنایا ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں سب سے متقی، سب سے سخی اور اللہ کی رضا جس کو حاصل ہے حضور کریم کے صدقے، وہ صدیق اکبر ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کے گفتار کو دیکھتے ہیں، ان کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس کا عمل ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہم بدعتی نہیں، مشرک نہیں ہیں، ہم صدیقی ہیں۔ تسی بڑو بابا نام میں تو صدیقی ہاں، جڑا ہے کھٹ کھڑا کر۔ صدیق اکبر اگر نہ بڑھو گے نا، حضور پاک نے فرمایا کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں، ایمان نہیں ہے، یہ بھی سن لو، تو کوئی ایسی بات کریں اس کی محبت بھی ہو جائے اور ساڈا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ ہم کہیں یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں شرک۔ ہم حضور سے مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں شرک۔ ہم کہتے ہیں مدینے جانا، وہ کہتے ہیں بدعت۔ روزہ اقدس کو دیکھنا، وہ کہتے ہیں جیسے بت کو دیکھ لیا۔ یہ ان کی کتابوں میں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں اضافہ کر رہا، جو اعتراض ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر۔ پولیس والے بیٹھے ہیں، ملک صاحب اگر مرن لگا بندہ کوئی سٹیٹمنٹ دے، بیان دے، وہ سچا ہے؟ ڈیتھ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی اقبال صاحب، ڈیتھ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہوتی ہے؟ جب کوئی مرن لگے آدمی جو سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ اب صدیق اکبر فوت ہونے لگے ہیں اور وہ وصیت لکھتے ہیں کہ لوگوں میرے بعد یہ کرنا، میں جب تم میرا جنازہ پڑھا لو مجھے درے نبی پہ لے جانا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جانا صدیق کا کام ہے اور روکنا پھر دوسری پارٹی کا کام ہے۔ صدیق جا رہا ہے، حسن صاحب صدیق جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ میرے نبی کے در پہ جا رہا ہے۔ اب جو وہاں جائے وہ کون؟ یا صدیق یا صدیق کا غلام، یا صدیق
یا ان کا مقتدی، ان کا پیروکار، ان کی سنت پہ چلنے والا، جب تم مدینے جاؤ گے دامن صدیق اکبر پکڑ کے تم بھی صدیقوں میں شامل ہو جاؤ۔ جا رہا کہتا ہے مجھے در نبی پہ لے جانا، اور دوسروں کو بھی شامل کر رہا ہے، صحابہ کو، صرف کلے دی اسٹیٹمنٹ نہیں، پلے کا ایک عقیدہ نہیں، جو لے جا رہے ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ در نبی پہ جانا گناہ نہیں ہے، ثواب ہے۔ سب یہ تو میت ہے نا، اب جو لے جائے گا وہ اس کا ساتھی ہوگا۔ کون لے جانے والے؟ شیر خدا لے جانے والے، عمر فاروق لے جانے والے، عثمان غنی اٹھانے والے، عشرہ مبشرہ کے 9 بندے اٹھانے والے ان کا جنازہ۔ اور وہاں جا کے کیا کہنا ہے؟ لکھا وصیت میں، وہاں جا کے عرض کرنا غلام حاضر ہے۔ سب برابری نہیں بنا، ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں برابر ہیں، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں۔ لیکن صدیق وہ ہوتا ہے جو نبی کا غلام بنتا ہے، دوسرے برابری کرتے ہیں۔ اور وہاں جا کے کہنا یا رسول اللہ، کیا کہا؟ تو پھر یا رسول اللہ کہنا کس کا کام ہے؟ تو پھر ایسے سچے کہ وہ سچے، بس حسن صاحب تو پھر ہم سچے کہ دوسرے سچے؟ ہم سچے کہ صدیق کا کام ہے۔ نبی سے مانگنا کس کا کام ہے؟ میرے صدیق کا کام ہے۔ معاملہ حل ہے کہ نہیں؟ نبی کے در پہ جانا صدیق کا کام، جنتی کا کام، غلام بننا صدیق کا کام، اور نبی سے مانگنا صدیق کا کام۔ اور کیا مانگا؟ یا رسول اللہ قبر کی جگہ چاہیے۔ یا رسول اللہ کا ہے، کب کا ہے؟ جب حضور کریم 2.25 سال وصال فرمائے ہو گئے، اس وقت کہہ رہا ہے یا رسول اللہ۔ حیات بھی من رہا ہے اور خطاب بھی کر رہا ہے، حاضر مان رہا ہے، حاضر، حیات اور حاضر۔ یہ نہیں کہ قبر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اوپر اینٹیں آ گئی مٹی آ گئی تو نہیں سن سکتے۔ وہ کہتے ہیں نبی جہاں بھی ہو غلام کی آواز سنتے ہیں۔ یہاں بھی ہم کہیں یا رسول اللہ تو حضور سنتے ہیں۔ اب دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، کنڈا لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ حسن صاحب کون بندہ جڑا اندر ڈکیا ہوئے تو باہروں دروازہ کھولے؟ دسو اندر میں مسجد تو ڈک دینا، جڑا تگڑا بندہ وہ کہے کھول کے بکھا۔ کیوں جی پولیس صاحب کھولو گے؟ جناب شاہ صاحب کوئی اور تگڑا بندہ پگ تے بڑی ہے کھولے، بندہ اندر، دروازہ بند، کنڈا لگا ہے، تالا لگا ہوا، کون کھولے گا؟ توڑ سکتے ہو، کھول نہیں سکتے۔ جو کھولے پھر وہ کون ہوگا؟ ایک حیات ہوگا، ایک طاقتور ہوگا۔ ایک حیات ہوگا، زندہ ہوگا، آواز سنتا ہوگا، فریاد سنتا ہوگا، درخواست سنتا ہوگا۔ دوسری اتنی طاقت کو ان کی زبان کے اندر رہتے ہوئے کنڈا کھول لے گا، تالا کھول لے گا۔ طاقت ہے، یہ میرے نبی میں طاقت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سورج واپس کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، پر اندر رہ تالا بھی کھول سکتے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ میرے صدیق کا عقیدہ ہے۔ تم بھی بنا لو صدیق اکبر کے ٹولے میں مشابت، جس سے مشابت ہے نا، اس طرز کی سوچ کام۔ تو یا رسول اللہ کہنا کس کا کام؟ صدیق اکبر کا کام۔ اور در نبی پہ جانا صدیق اکبر کا کام، اور غلام بننا صدیق اکبر کا کام۔ اور میرے نبی کا کام درخواست منظور کرنا، تالا کھولنا، قبر کی جگہ عطا فرمانا۔
کتنی چیزیں، مناظرے کی ضرورت نہیں، ایمان کے لیے یہی کافی. عذاب نہیں بولیاں بڑی تفسیر دی لوڑ. صدیق اکبر اتنی بڑی ہستی ہیں کہ جو ان کے پیچھے چلتا جائے جنت میں چلا جاتا ہے. حضور پاک کی حدیث پاک ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو جس کے پیچھے لگ گیا فلاح پا گیا. اور ان سے نمبر 1 کون ہے؟ صدیق اکبر، جن کا یہ مہینہ ہے. صاحب تالا کھل گیا، کنڈا کھل گیا، دروازہ کھل گیا، تو حیات نبی مانو گے کہ نہیں؟ اور پھر دو اندر سے آواز بھی آئی. یہ صرف یہ نہیں کہ کھل گیا، اندر سے آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس آنے دو. اگلے عالم سے، عالم برزخ سے اگر کسی کو دوستی کا سرٹیفکیٹ ملا ہے تو میرے صدیق اکبر کو ملا ہے، اور دیا ہے میرے نبی کریم نے. اس تو بڑی تصدیق کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تصدیق کی ہے. میں اکھا بند بھی کرا تسی بولو، میں کہوں شاہ صاحب بول رہے ہیں. میں اکھا بند بھی کرنا ہے بولن کمرے دے بچوں، میں نے پتا ہے حافظ صاحب بول رہے ہیں، کیونکہ شناسا ہوتی ہے آواز. اگر 2 4 10 بار سن لیں نا، صرف ٹیلی فون پہ آ جائے تو بندے کو پتا جاتا ہے کون بول رہا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس سے آواز آ رہی ہے اور شیر خدا سن رہے ہیں. فرمایا یہ میرے نبی کی آواز ہے. وہاں تو درخواستیں منظور ہوتی ہیں، دوستی کے پیغام آتے ہیں، سرٹیفکیٹ آتے ہیں، اور یہاں بدعت پہ لگے ہوئے ہیں. کون سچے؟ حضرت صاحب تھی بس کون سچے؟ صدیق اکبر سچا تو پھر ہم سچے. وہ سچا اور ہم سچے، انہوں کا نام ہی صدیق ہے، سچا. اور قرآن مجید میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ بڑا سچا کون؟ سچا ہوتا کون ہے؟ اگر سکھ سے پوچھیں یہ کیا ہے تو کہتا مسجد، پھر بھی جھوٹا ہے. ہندو سے کہیں یہ کیا ہے، وہ کہتا مسجد. اس سے سچائی کا پتہ نہیں لگتا. آج کون سا دن ہے، آج تاریخ کیا ہے، مہینہ کیڑا ہے، مئی ہے. یہ تو سکھ، عیسائی، یہودی بھی بتا دے گا. سچا وہ ہے جو میرے نبی کو سچا جانے. اصل جو میرے نبی کو سچا جانے وہ سچا ہے. اور یہ صدیق اکبر ہے جو سچا مان رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور انہیں دوستی کا سرٹیفکیٹ آ رہا ہے. تو صدیق اکبر کی ہر ادا سے پتہ لگتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا بھی صدیق کا کام، نبی سے مانگنا بھی صدیق کا کام، ان کے در پہ جانا بھی صدیق کا کام، غلام بننا بھی صدیق کا کام، اور پھر عطا پہ عطا کہ دوستی کا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی صدیق کو ملتا ہے. تم بھی مان جاؤ صدیق، تم بھی ہو جاؤ گے. تو حضرات مدینے جانا کہتا ہے شرک. پیال صاحب جی شرک ہے تو 70,000 فرشتے کہاں آ رہے ہیں صبح؟ تو وہ شرک کرنے آ رہے ہیں. ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، ایسا اپنی مرضی سے، لیکن فرشتہ رب کی مرضی سے آتا ہے. اس میں اپنی مرضی نہیں ہوتی، اپنا ارادہ نہیں ہوتا، وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اگر 70,000 فرشتے آ رہے ہیں تو میرے اللہ بھیج رہا ہے، اور واپس جا رہے ہیں تو میرا اللہ لے جا رہا ہے، اور شام کو اور 70,000 آ رہے ہیں. تو حضرات یہ نبی کے در پہ جانا فرشتوں کا کام ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تم مدینے چلے جاؤ تم بھی فرشتے بن جاؤ. وہ فرشتے ہی جا رہے ہیں نا، تو 2 بار ہی چلے جاؤ تو نہ تو بہتر ہو جاؤ. وہ 1 بار آتے ہیں، ہم 2 بار چلے. اتنا کہہ دینا آپ، اتنا یا اللہ دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. مدینے تو نہیں گئے، ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی گئے نہیں، کوئی کرایہ نہیں لگا، کوئی سفر نہیں اختیار کیا، صرف اتنا ہے یا اللہ دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے.
اور حدیث پاک میں ہے کہ جب سنی نیت کرتا ہے تو اسے ایک نیت کا ثواب مل جاتا ہے، پورے عمل کا ثواب مل جاتا ہے۔ جب تم کہو گے یہاں بیٹھے ہوئے تو تمہیں مدینے کی حاضری کا ثواب مل جائے گا۔ اور مدینے کی حاضری کیا ہے؟ من زارا قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے روزہ اقدس کو دیکھ لیا، فرمایا حضور کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پہ واجب ہو گیا اس بندے کی شفاعت کرنا۔ اس سے روکتا ہے، اس لیے روکتا ہے کہ وہاں جنت ملتی ہے۔ صاحب مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں، حرم مکہ میں ثواب ملتے ہیں۔ ایک رکعت پڑھو، ایک رکعت پڑھو تو 1,00,000 رکعت کا ثواب، ایک نیکی کرو 1,00,000 نیکی کا ثواب۔ ادھر کہتے ہیں مسجد نبی میں 50,000 رہ جاتے، اور 8 دن اگر آدمی رہے نا، 8 دن، وہاں 1,00,000 یہاں 50,000، تو 17 کروڑ 17.5 کروڑ رکعت کا فرق پڑتا ہے۔ سارا شہر بھی لگا رہا نا مہینہ وار، 17 کروڑ رکعت نہیں پڑھی ہیں۔ اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مدینہ نہ جاؤ، مکہ میں بیٹھے رہو تاکہ تو 17.5 کروڑ رکعتیں اضافی مل جائیں۔ حضرت صاحب وہاں رکعتیں ثواب ملتے ہیں، یہاں رکعتوں کے ساتھ بخشش بھی ملتی ہے۔ مکہ میں بخشش نہیں ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب مکہ شریف میں ثواب ہیں، بخشش نہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیں گناہ چوسے جاتے ہیں، جنت نہیں۔ مدینہ منورہ میں در نبی پہ ثواب میل ملتا ہے اور ساتھ بخشش بھی ملتی ہے کہ بخشش پلس رکعتاں لینی ہے جے کلے ثواب لینا جی، دسو ہوں تسی دسو، پھر آ جاؤ مدینے چلیے، اور کی کیسا ہے؟ پھر تہاڈا فیصلہ ہے، حضرت حسن صاحب کا فیصلہ ہے، پھر مدینے چلیے، آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں، جہاں فرشتے جا رہے ہیں وہاں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کہاں رہتے ہیں دسو جی؟ آمنی پریزنٹ ہے ہر تھان سے، لیکن ملتا کوئی نہیں۔ بھائی آج جہاز لگیا نا ہونا 2-3 لنگر، ایسے تو جہاز مل جائے گا، جہاز سے گزریا ہے نا حسن صاحب، تو بہ جاؤ گے جہاز، کہاں ملے گا؟ ایئرپورٹ پہ ملے گا۔ اور اللہ ہر تھان سے ملتا مدینے، اور ہے تو ہر تھان سے۔ قرآن مجید میں ہے کہ آیت ہے کہ کچھ لوگ ہجرت نہیں کی، انہوں نے وہی مکے میں رہ گئے۔ تو آیت یہ ہے کہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرو۔ حسن صاحب گل ہے، اللہ تو ہر تھان دے، انہوں ہجرت کر کے کتنے جائے بندہ؟ اتنے بھی اللہ، اتنے بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، پھر اللہ کے لیے کیا ہجرت ہوئی؟ آیت کہہ رہی ہے اور جہاں نبی ہے وہاں اللہ ہے، اور میرا نبی مدینہ منورہ میں، اللہ بھی وہاں ہے۔ اگر دوسری جگہ ہے تو قہاریت کے ساتھ ہے، ادھر ستاریت کے ساتھ ہے، رحمت کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب رب نو ملنا ہے تو پھر میرے نبی دے پاس آ جاؤ۔ اس لیے وہ نہیں جانے دیتے کدھر رب نہ مل جائے، وہ نہیں جاتے کدھر نبی نہ مل جائے، وہ نہیں جانے دیتے کہیں بخشش نہ مل جائے۔ شیطان کا کی کام ہے بھائی بندہ جنتی نہ بنے، شیطان کا کام ہے بھائی بندے نو رب نہ ملے، شیطان کا یہ کوشش ہے کسی نبی نہ ملے، یہی ہے نا، کوئی اور مشن ہے دسو جی؟ تو جو مدینے نہ دے وہ کون ہوئے گا؟ وہ تو آپ دسو، جو مدینے نہ جائے وہاں بخشش ہے، میرا نبی ہے، میرا اللہ ہے، جو نہ جانے دے وہ کون ہے؟ تو جی آپ بڑا مناظرے کی لوڑ نہیں بھائی۔ حضرت صاحب مدینہ منورہ میں رب ملتا ہے، میرا نبی ملتا ہے، بخشش ملتی ہے، 3 چیزیں ملتی ہیں، اور شیطان کی کوشش ہے کہ یہ تینوں نہ ملے۔
تو وہ کون ہویا پھر جڑا روکے؟ تسی فتوا دو، میں نہیں دینا. تو وہ کون ہوئے گا پھر؟ انہیں گل تو پتا لگ بھی یہ کون ہے، دوڑ جاؤ انہیں کو. انہوں نے سایہ بھی پی گیا نا، اللہ تعالیٰ معافی دے، پتہ نہیں کی ہو جائے. ایک بندے نے اس بدعقیدے بندے کو دیکھا، ذرا مسکرائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ بندہ مرا نا 300 سال اپنے سامنے کھڑا رکھا کہ تم میرے نبی کے دشمن کو دیکھ کر مسکرایا تھا. اس لیے ان سے کنارہ کشی کرو. مناظرے نال نہیں نہ مننا نہ گل. تسی منا لو گے وہ دوسرے کو جا کے پکڑ لے گا. مدینے نہ جائی، اور یا رسول اللہ نہ گئی، اور نعت نہ پڑھی، او غلام نہ بنی. برابری کر، بڑے بھائی ہیں زیادہ سے زیادہ. یہ ہے. اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں. بڑے بھائی تھے، انکل ہیں، سب قرآن میں لکھا ہے مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، بھائی بھائی ہیں. کسی صحابی نے نبی کریم کو بھائی نے کہا، یہی کہا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. بھائی کہا، ابا جی بھی نہیں کہا، یا رسول اللہ کہا ہے. میاں صاحب بھی نہیں کہا، یا رسول اللہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے عام جیسے لفظوں میں اے صادق صاحب، اے صفدر صاحب فرمایا ایسے مت کہو. یہ آپ کی تم دونوں بندوں کی اپنے نبی کو ایسا نہ کہو جیسے آپس میں بات کرتے ہو. انہیں یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا رحمت اللہ للعالمین کہو، یا مزمل کہو، یا مدثر کہو. اچھا ایک بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ نعت نہ پڑھو. جی شام سے لگے گڈو کو پڑھا رہے ہیں، سرور صاحب زور لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہائی شرک، بدعت، بدعت نئی چیز. کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حسان بن ثابت حاضر ہوئے. یا رسول اللہ نعت عطا ہوئی ہے، آپ اجازت دیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مسجد کا ممبر ہے نا، اندر مسجد نبوی کا ممبر، اسے باہر نکال کے رکھو. فرمایا اوپر چڑھ جا تاکہ سارا زمانہ دیکھ لے اوپر کون ہے اور کیا پڑھ رہا ہے. وہ نعت پڑھ رہا ہے اور میرے نبی کی تعریف کر رہا ہے. حضور نیچے بیٹھے ہوئے، عذرائے انکساری، صحابہ نیچے بیٹھے ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ جہاں سے توحید بیان ہو سکتی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ادا ہو سکتی ہے. جب میرا نبی سن رہا ہے نعت کیا پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ ہے یا رسول اللہ میری آنکھ نے اتنا حسیب بندہ دیکھا نہیں، کسی ماں نے اتنا سونا پتر جمیا نہیں. آپ ہر عیب سے پاک اور منزہ اور صاف ہیں. آپ کو رب نے ویسے بنایا جیسے آپ کی مرضی. میلاد مصطفیٰ کر رہا ہے اور نعت پڑھ رہا ہے. تو نعت پڑھنا صحابی کی سنت، تو سننا میرے نبی کی سنت. کیوں جی حسن صاحب؟ نعت پڑھنا صحابی کا کام اور سننا میرے نبی کا کام. جھومے تم بھی جھومتے ہو، یہ بھی سنت نبی ہے. جھوم کے چادر مبارک تحفے میں دی، آپ نے پیسے دیے. پیسے دینے بھی سنت رسول، حوصلہ افزائی کرنا بھی سنت رسول ہے. اور فرمایا یا اللہ جبریل اس کی اور مدد کریں یا اچھی سے اچھی نعت لے آئے. یہ فل سٹاپ نہیں لگا دیا کہ ایک اور بھی لائے، اچھی سے اچھی نعت لکھ کے لائے. اور حضور حوصلہ فرما رہے ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. اور یہی آپ کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ اور سب اور سکی کر رہے ہیں. یہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں جی. حشر کے دن ہونا کی حشر دا دن ایس دنیا دے 50,000 سال ہون تو انہوں ایک دن بنے گا. اتنا لمبا چوڑا. اور حساب کتاب ہونا ہے. جن کوئی کہتے ہیں 4 گھنٹے، کوئی کہتے ہیں 1 گھنٹہ، کوئی کہتا ہے اتنے ٹائم جتنے میں بکری چو لیتے. اور باقی ٹائم کتنے گیا؟ باقی ٹائم سارا میرے نبی کی تعریفیں لگے تو ڈھونڈ رہے ہیں.
حضور کہاں ہیں؟ پہلے تو ایتھے لگے رہتے، حضور مل جائیں گے، مقام محمود پہ بٹھائے جائیں، محمود جہاں ان کی تعریف سارا زمانہ کرے گا اور میرا اللہ بھی کرے گا۔ مقام محمود ہے یہ، اور وہاں کھڑے ہو کے ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں، حضور ہماری شفاعت کر رہے ہیں۔ یہ مقام محمود یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا مقام شفاعت ہے۔ محمود اس لیے کہ ہر بندہ جو ادھر انکاری ہے وہ بھی میرے نبی کی تعریف، اور جو میرا رب ہے وہ بھی میرے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، سارا ٹائم یہ ہوگا، اور اخیر پہ سلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھو۔ کھڑے ہو جائیں گے لوگ، ہم بھی کھڑے ہو جائیں، ابھی کھڑے ہو جائیں گے، تو ہم زیادہ دیر نہیں لگتے، ابھی کھڑے ہو جائیں گے۔ جو ادھر منع کرتے ہیں نہ پڑھو، نہ کھڑے ہو، نہ سلام پڑھو، ان کو کل لگ جائے گا، سیمٹ فکس ہو جائے، ان پر رحمت برسے گی جو کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی اٹھائیں، ہم بھی رحمت کے مزے لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان کا حصہ ہے جو دنیا میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے، یہ وہاں سے لانا ہے، ادھر کھانا ہے، کمائی دنیا میں کرنی ہے، پھل وہاں کھانا ہے۔ تو نعت کے بغیر سارا قرآن حضرت صاحب کی ہے، نعت مصطفیٰ ہے۔ کیا انا آتوینا کل نعت نہیں ہے؟ یاسین نعت نہیں ہے؟ رحمت للعالمین نعت نہیں ہے؟ یا ایھا المزمل نعت نہیں ہے؟ یاسین نعت نہیں ہے؟ طٰہٰ نعت نہیں ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ نعت نہیں ہے؟ تسی تو نعت جانتے ہو نا؟ تو سارا قرآن تو نعت مصطفیٰ ہے، یا دوجا نے پھٹکار مارتا ہے یا میرے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، اور ساری حدیث نعت مصطفیٰ ہے، اور صحابہ کا سارا زور نعت مصطفیٰ پہ۔ اور صدیق کے پیچھے لگتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی سنت پہ چلتے ہیں، ان کا دامن پکڑتے ہیں۔ جہاں وہ ہو کے انشاءاللہ ہم بھی وہاں ہوں گے۔ پکا بندہ ہے، پکا بندہ، سچا بندہ ہے، منزل پہ پہنچا ہوا بندہ ہے۔ آپ جنتی، مانا جنتی، لیکن سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ مانا کے جنتی ہیں لیکن سرٹیفکیٹ کو نہیں دے سکتے۔ اس کو میرے اللہ نے اور میرے نبی نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ جنتی ہے۔ حضور پاک نے ان کا گھر جنت میں دیکھا ہے، عمر فاروق کا گھر محل جنت میں دیکھا ہے۔ ان کے پیچھے لگ جاؤ، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے وار سے بچائے، ان کے اعتراض، غلط اعتراض سے بچائے، ہمیں یا رسول اللہ کہنے کی اور ان سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندے نے جنت میرے نبی سے مانگنی ہے۔ ایک امام مالک بیٹھے تھے مسجد نبی میں، تو ایک بادشاہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ آیا، وہ کہنے لگا جی میں حضور دی جالی مبارک وال منہ کر کے دعا مانگا یا دے کانڈ کر کے مکہ مکرمہ وال منہ کر کے مانگا؟ اگر مکہ کی طرف منہ کرتا ہے تو ادھر کانڈ ہوتی ہے، اگر ادھر منہ کرتا ہے ادھر پیٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے فتویٰ، امام مالک صاحب مفتی بھی تھے اپنے زمانے کے، کہ کیا کروں؟ اور فرمایا حشر والے دن کس کے پاس جانا؟ ہوں تھی آپ دسو کندے کول جانا جی حشر؟ رب اس میں منتقم کے ساتھ جلوہ گار، کوئی بندہ نبی بھی ان کے پاس نہیں جائے گا۔ حضرت صاحب ہم تو بندے ہیں نا، اور گناہ گار ہیں، مانا کے گناہ گار ہیں، نبی بھی نہیں جائیں گے رب کی طرف۔ اگر پناہ لیں گے تو میرے نبی کی دامن کی پناہ لیں گے۔ تو فرمایا اگر حشر کے دن ان کے پاس جانا ہے تو پھر آج ہی ان کے پاس، پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گے۔ اور اے شعر ہمیشہ عرض کریے اپنے گھروں میں سجا کے رکھیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ رکھنے کی توفیق اور ان سے بچنے کی توفیق، دامن صدیق اکبر سے وابستہ ہونے کی توفیق اور نبی کے پاس جانے کی توفیق، ان سے لینے کی توفیق عطا فرما لینا الا البلاغ المبین۔ لاؤ جی سلام پڑھی، آ گیا تو سلام۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں، کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ابر جود و عطا کس پہ برسا نہیں، تیرا لطف و کرم کس نے دیکھا نہیں، اس جگہ اور کہاں تیرا جلوہ نہیں، ایک میرا ہیرا مت پیدا نہیں، شاہ کی ساری امت پہ بے اور ان کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت، ان کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام، میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ جانے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسول اللہ علیہ وسلم اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کچھ دعائیں ادائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہم بھی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعا سب سے بڑی دعا ہے میری آنکھیں اور نبی کا چہرہ، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ، شیر خدا کا چہرہ بھی دیکھا کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ نصیب کرے، در نبی پہ جاتے تھے، ہم بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ پھر یہ بھی ان کی دعا ہے کہ ان کی خاک کے پاس نسبت ہو جائے، خدایا یہ میری قسمت ہو جائے، اور اعلیٰ حضرت کی دعا ہے کہ تجھ سے در در سے سگ سے ہو میری نسبت، غوث اعظم کا در ہو، اس پہ کتا ہو، اس کا مجھے بھی کتا بنا دے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس نشانی کے جو ساگے نہیں مارے جاتے، جنت میں یہ لوگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرش محمد و آل صحبہ اجمعین برحمتہ۔